اگلا سوال KPK سے بنت حوا صاحبہ نے کیا. انہوں نے ایک مستدرک حاکم سے ایک روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کس نے آپ کا انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. اسی طرح مزید روایات ہیں مسلم شریف اور ابن ماجہ کے حوالے سے ایک ذکر کی کہ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے. اب ان کا سوال یہ ہے مفتی صاحب اس حدیث مبارکہ کی وضاحت فرما دیں. جو شخص روز مرہ کی سنتوں میں کچھ کا اہتمام کرتا ہے اور کچھ کا اہتمام نہیں کرتا تو کیا وہ بھی اس وعید کے تحت داخل ہوگا؟ اس پر بھی جنت حرام ہوگی؟ دیکھیں، جنت میں داخلے کے لیے فرائض واجبات کی تکمیل اور گناہوں سے بچنا لازم ہے. سنتوں میں بہت ساری قسمیں ہیں. سنتیں بعض تو وہ ہیں جو فرض درجے کی ہیں، واجب درجے کی ہیں، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، یہ بھی سنت ہی سے ثابت ہیں لیکن ان کی حیثیت فرض کی ہے. وتر واجب ہیں، سنت سے ثابت ہیں لیکن ان کی حیثیت واجب کی ہے. تو ایسی سنتوں کو چھوڑنے سے وعید لازم آتی ہے کہ پھر ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اپنے گناہوں کی سزا نہ بھگت لے. اور جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کا پڑھنا بھی لازم ہے، اور چھوڑنا یا چھوڑنے کی عادت بنانا خاص طور سے وہ بھی بہت برا ہے اور اس سے بھی گناہ ملے گا. لیکن جو سنن غیر مؤکدہ ہیں جن کا درجہ مستحب جتنا ہے تو ان کو اگر کوئی چھوڑ دے تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا اور گناہگار آدمی نہیں ہوتا. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب تک ہم مستحبات کا اہتمام نہیں کریں گے تو سنتوں کا اہتمام بھی نہیں ہو سکے گا. سنتوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو فرائض واجبات کا اہتمام بھی نہیں ہو سکے گا. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. انہوں نے فرمایا کہ من تہاون بالآداب حرم من اتباع سنہ. جو آدمی آداب سے، مستحبات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے تو وہ سنت سے محرومی کے عوقب بحرمان سنہ، اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ وہ سنت سے محروم ہو جائے گا. اور من تہاون بالسنت عوقب بحرمان الفرائض، اور جو آدمی سنت کا اتباع نہیں کرتا اور اس میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ فرائض سے محروم ہونے کی سزا پائے گا. ومن کیا ہے تہاون بالفرائض عوقب، کیا کہنا چاہیے، ایک اور لفظ ہے جو میں بھول گیا ہوں. تو بہرحال اس پر اہتمام کرنا چاہیے. مستحبات کا بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، عادت بنا لینا، یہ بہت برا ہے اور اس سے محرومی کا اندیشہ ہے. اور باقی جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سنت کو ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑ دے، سرکشی اختیار کرے، انکار بھی کر دے تو وہ ظاہر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور جو انکار نہیں کرتا لیکن اپنی سستی غفلت کی وجہ سے ان سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کا درجہ فرض واجب کی طرح ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، تو ان کے چھوڑنے سے یہ وعید تو نہیں لازم آئے گی کہ وہ نعوذ باللہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ درجات عالیہ سے محروم ہوگا. اور جو سنن مؤکدہ کو چھوڑتا ہے یا فرائض واجبات میں کوتاہی کرتا ہے یا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوگا. تو جو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ دخول اولی اس کو حاصل نہیں ہوگا. www.darsequran.com